جی بالکل، آج ہم دربار سدرہ شریف میں آئے ہوئے ہیں اور یہاں کا مختصر سا وزٹ کریں گے اور آج ہم آپ کو دکھائیں گے دربار سدرہ شریف۔ اور یہاں پہ دربار سدرہ شریف میں ہم موجود ہیں اور آج ہمارے ساتھ یہاں کے منتظم اعلیٰ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، قاری صاحب۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں دربار کے حوالے سے اور اس دربار کی تاریخی کے حوالے سے، یہ کہ کتنا قدیم دربار ہے یہاں پہ ڈیرہ اسماعیل خان میں۔ بھائی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو دربار سدرہ شریف ہے اور یہاں کے گدی نشین جو ہیں کون ہیں اور ان کے بارے میں ذرا بتائیں ہمیں۔ ماشاءاللہ، یہاں اس تقریباً 50 سال ہو گئے دربار شریف کو۔ ابھی یہ 13، 14، 15 کو سالانہ عرس، 50واں سالانہ عرس ہو رہا ہے۔ اور سجادہ نشین سید انور گیلانی جو صاحب مزار کے پوتے ہیں، وہ اس وقت سجادہ نشین ہیں اور ان کا نام ہے سید انور گیلانی۔ آج ہمیں آپ مختصر سا دربار کا وزٹ کرائیں کہ دربار میں کون کون سی مقامات ہیں۔ یہ سامنے جو ہے یہ دربار عالیہ سدرہ شریف کا یہ لائبریری کا محل ہے۔ اس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں کتابیں موجود ہیں۔ اور یہ سامنے اس طرف جو ہے یہ تبرکات کا محل ہے۔ اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جبہ مبارک ہے اور آپ کی پگڑی مبارک ہے، آپ کی چادر مبارک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ کعبۃ اللہ کا غلاف مبارک ہے اور یہاں پر ریاض الجنت کا قالین مبارک کا ٹکڑا موجود ہے۔ اور یہ تبرکات صرف کبھی کبھی یہ محل کھلتا ہے اور خوش نصیب لوگ ان تبرکات کی زیارت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آج ہمیں یہاں پہ آپ محل کے اندر لے آئے ہیں تو کس چیز کا وزٹ کرا رہے ہیں؟ سب سے پہلے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے، آپ سب سے پہلے اس کی زیارت کریں اور اپنے ناظرین کو بھی اس کی زیارت کرائیں۔ اس کی کیا تاریخی اہمیت ہے؟ اس کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ یہ جتنے تبرکات یہاں پہ موجود ہیں یہ سینہ بسینہ آ رہے ہیں، یعنی حضور غوث پاک سے لے کر اور جو بھی سجادہ نشین بنتا ہے ان کو یہ ورثے میں ملتے ہیں۔ اور وہ ساتھ ساتھ پہلے یہ اپنے گھر میں بند تھے، بکسے میں پڑے ہوتے تھے، تو موجودہ سجادہ نشین نے ایک یہ خوبصورت محل بنا کر اس کو پبلک کے لیے عام زیارت کرنے کے لیے رکھ دیا گیا ہے یہاں۔ یہ سالانہ کن دنوں میں یہ دربار کے اندر، جو ہمارے سننے والے ناظرین ہیں ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دربار کا یہ وہ محل کا حصہ ہے اور یہ کس وقت کھلا رہتا ہے عام عوام کے لیے، کہ جب عرس مبارک ہوتا ہے تو اس دوران بھی یہ کھلا رہتا ہے یا بند ہوتا ہے؟ یہ عرس کے دوران بالکل ہی بند ہوتا ہے کہ وہاں پر پھر لوگوں کا رش اتنا لاکھوں کی تعداد میں اجتماع ہوتا ہے، تو اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز چوری نہ ہو جائے، اس لیے اس محل کو بند رکھا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد کئی دفعہ جو ہے خاص کر کے جمعرات کے دن اگر کوئی مہمان ایسے آ جائیں تو ان کے لیے جو ہے اس کو کھولا جاتا ہے۔ اچھا، آگے ہمیں لے کر جائیں اور آگے اس محل کے بارے میں بتائیں، مزید جو اس محل میں چیزیں موجود ہیں اور یہاں پہ ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ یہاں پہ تلاوت پاک جو ہے وہ بھی یہاں پہ ہلکا ہلکا سے چل رہی ہے اور یہاں پہ اچھا یہ بتائیں کہ ان کی کیا خصوصیات ہے، یہ کن کا لباس ہے؟ یہ سرکار غوث پاک کا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا جبہ مبارک ہے جو ورثے میں آ رہا ہے سینہ بسینہ، یعنی سجادہ نشین کو یہ عطا ہوتا ہے اور سجادہ نشین ہی ان کی حفاظت کرتا ہے اور ان کی سرکار غوث پاک سے لے کر آج صدرہ شریف میں یہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، چلو آگے چلتے ہیں۔ اور اچھا یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں ان کی زیارت بھی ہوتی ہے، تو اتنے عرصے تک یہ یہیں پہ ہوتے ہیں یا یہ لائبریری کو تقریباً کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس لائبریری کو تقریباً اس محل کو 2 سال ہوئے ہیں بنے اور اس کو اس محل میں رکھے ہوئے 2 سال ہوئے ہیں۔ پہلے یہ گھر میں ایک بکسے میں بند تھے اور وہ عرس شریف پر زیارت کے لیے نکالے جاتے تھے، صرف دور سے لوگ زیارت کرتا تھا، لیکن اس کے بعد یہ محل تیار ہوا اور اس میں پھر اس کو ان سب تبرکات کے لیے ماشاءاللہ خوبصورت آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت محل ہے اور کتنا خوبصورت ان کو رکھنے کے لیے انتظامات کیا گیا ہے۔
تو ایک تو ویسے عام نہیں کھولتے کہ بغیر وضو کے کوئی داخل نہ ہو اور بغیر وضو کے کوئی ان کی زیارت نہ کرے، کوئی وہ نہ کرے، خاص کر کے کوئی خاص لوگ آتے ہیں متقی پرہیزگار، تو ان کے لیے یہ کھولا جاتا ہے زیارت کرنے کے لیے۔ اور ان کے بارے میں ذرا بتا دیں۔ سرکار سیدنا غوث پاک کی پگڑی مبارک ہے، اور یہ گلے میں ڈالنے والا رومال مبارک ہے جو اکثر بزرگ گلے میں ڈالتے ہیں، سر کے اوپر کرتے ہیں، یہ رومال مبارک ہے۔ یہ آپ کے بیٹے سیدنا عبد الرزاق کی ٹوپی مبارک ہے، اور یہ سرکار ابو صالح نصر جو قاضی القضاء تھے اس وقت سرکار غوث پاک کے یہ پوتے ہیں، اور ایک ان کو شرف حاصل ہے کہ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے قاضی القضاء رہ چکے ہیں، اور یہ ان کی ٹوپی مبارک ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اور یہ سامنے جو ہے یہ ریاض الجنت کا قالین ہے، اور یہاں پر یہ زیارت کے لیے لگایا گیا ہے، یہ پہلے بکسے میں بند تھا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ کافی وہ قیمتی چیزیں زیارت کرنے کو ہمیں بھی مل رہی ہیں، کیونکہ ان چیزوں کی زیارت خوش نصیب لوگوں کو بھی ملتی ہیں، اور آج حاجی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وہ ہمیں ہر ایک چیز کا وزٹ کرا رہے ہیں، اور ہمیں بھی اس زیارت کرنے کا شرف یہ حاصل ہو رہا سامنے غلاف ہے۔ کعبہ ہے، یہ کعبہ شریف کے دروازے کا وہ ٹکڑا ہے جو غلاف ہے، یہ تقریباً 70 کی دہائی میں حضور سید بادشاہ صاحب مزار کو یہ کسی نے تحفے میں دیا تھا، اور اس آپ حج پر گئے تو وہاں پر کسی نے آپ کو تحفے میں دیا، وہاں کے شیخ نے، متولی نے، تو یہ اس وقت سے ان کے پاس موجود تھا، پھر یہ سجادہ نشین کو ورثے میں ملا تو انہوں نے اس کو سنبھال کر رکھا، اور آج یہ زیارت کے لیے موجود ہے ماشاءاللہ۔ تو یہاں پر بہت سی چیزیں جو ہیں یہاں پر موجود ہیں، اور حاجی صاحب جو ہمیں وقتاً فوقتاً چیزیں بھی دکھا رہے ہیں، اور یہاں پر کافی تبرکات ہیں، تسبیح مزاروں کے یہ ٹکڑے، اور یہ ملک شام کے یہ خالد بن ولید کی مزار کی چادر مبارک ہے، یہ سرکار غوث پاک کی والدہ کی چادر مبارک ہے، اس طرح یہ سارے تبرکات اور وہ چادریں ہیں۔ یہ سامنے ہاتھ سے لکھا ہوا سونے کے پانی سے قرآن پاک ہے، یہ سامنے یہ کس چیز سے لکھا ہوا ہے بھائی صاحب؟ یہ ہمیں سونے کے پانی سے، آپ کو اس کو لائٹ ماریں صحیح طریقے سے تو آپ کو نظر آئے گا، لائٹ ذرا نزدیک لاؤ، دیکھو نا، سنہری لکھا ہوا ہے، اور یہ صدیوں پرانا جو ورثے سینہ بسینہ آ رہا ہے رکھا ہوا ہے، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جالی کے اندر جو غلاف مبارک ہے یہ اس کا ٹکڑا ہے، یہ سامنے والا، اور یہ کلمی کتابیں ہیں، کوئی خاندان کی کتابیں ہیں، تذکرے ہیں اس میں موجود ہیں، اور یہ مفتاح العارفین کلمی نسخہ ہے جو صاحب مزار ہیں ان کے والد کی لکھی ہوئی ہے، ابھی تک کلمی موجود ہے۔ چلو جس طرح کہ مختصر سا وزٹ جو ہے ہم کر رہے ہیں یہاں محل کے اندر، اور حاجی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم جائیں گے مزار کے اندر بھی اور وہاں کا وزٹ بھی کریں گے۔ اپنے بارے میں ذرا سا ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ آپ اس مزار کے اندر کتنے عرصے سے ہیں؟ میری عمر 14 سال تھی کہ میرے والد ماجد نے مجھے حضور پیر صاحب کو بخش دیا، اور میری پرورش بھی پیر سید انور شاہ گیلانی سجادہ نشین نے کی ہے، اور میں یہاں پر ہی بڑا ہوا ہوں، اور ابھی یہاں پہ بچے بھی میرے یہاں پہ ہی ہیں، اور یہاں ہی دربار کی خدمت ابھی تک میرے حصے میں اللہ نے لکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ عرس شریف میں شرکت کے لیے پاکستان پورے سے لوگ آتے ہیں، زیادہ تر وسطی پنجاب سے کافی لوگ، لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، شیخو پورہ، قصور، سہیوال، اس علاقے سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اور نزدیک یہ میاں والی، بکھر، لیا، یہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، ڈیرہ غازی خان، اس کے ساتھ جیکم آباد، کشمور، بھرچنڈی شریف، اور کراچی سے کافی لوگ آتے ہیں، یعنی پاکستان کا کوئی ایسا شہر نہیں جہاں سے زائرین
عرس میں شرکت کے لیے نہ آتے ہوں۔ اچھا، جیسے عرس شروع ہوتا ہے، ایک دو بندے ہوتے نہیں ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ لوگ ہوتے ہیں، تو سیکورٹی کا کیا نظام ہوتا ہے یہاں پہ؟ کہ پولیس کے اہلکار ہوتے ہیں سیکورٹی فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، یا آپ کے اپنے بھی رضاکاران ہوتے ہیں؟ ان کا کیا ترتیب ہے سیکورٹی کے حوالے سے؟ ہمارے اپنے تقریباً 3,000 رضاکار ہیں جو کہ تمام زائرین کو سنبھالتے بھی ہیں، ان کی سیکورٹی بھی کرتے ہیں، ان کی تلاشی بھی کرتے ہیں، ان کو رہائش بھی دیتے ہیں، ان کا کھانے کا انتظام بھی کرتے ہیں، سب کچھ دربار شریف خود کرتا ہے۔ اور یہ تمام رضاکار جو ہیں، کسی مہمان کو کوئی بھی آپ جب عرس ختم ہو کسی سے پوچھ کر دیکھیں تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے 3 دن کھانا نہیں کھایا، یا مجھے رہائش نہیں ملی، یا مجھے کوئی تکلیف ہوئی ہے۔ یہ لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ جتنے بھی رضاکار یہاں پہ کام کرتے ہیں وہ بالکل دن رات کام کرتے ہیں اور مہمانوں کی پوری توازو کرتے ہیں۔ سامنے جو ہے یہ دارالعلوم ہے، وہ سامنے کمرے ہیں، تقریباً بہت زیادہ کمرے ہیں، پیچھے ان کمروں کے پیچھے کمرے ہیں، اور یہ دارالعلوم ہے۔ اس میں اس وقت تقریباً 300 سے 500 تک طالب علم جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، کچھ کتابیں پڑھ رہے ہیں، سکول پڑھ رہے ہیں۔ بھائی صاحب، یہاں پہ جو دربار سدرہ شریف وہ کون سی جگہ پہ موجود ہے؟ یہ اسٹیج ہے یہاں پہ جو عرس شریف کا اجتماع ہوتا ہے۔ یہ ادھر یہ کیمرہ والا اگر دکھا سکے سامنے تو یہ سب لوگ ہی ہوتے ہیں، چھتوں پہ لوگ ہوتے ہیں۔ اس میں آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا، عرس آپ نے دیکھا ہوا ہے۔ تو یہ اسٹیج ہے، یہاں پہ علماء اکرام تقریریں کرتے ہیں، اور یہ سامنے مسجد ہے۔ یہ سارا مسجد کا حصہ ہے، لیکن وہ مسجد کا حال ہے سامنے، خوبصورت بنا ہوا ہے۔ یہاں پہ ہم آج آپ کو مختصر سے ایک وزٹ کرا رہے ہیں دربار سدرہ شریف کے حوالے سے، اور یہاں پہ جو مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد ایک خوبصورت مسجد ہے یہاں پہ، اور اس کا بھی ہم حاجی صاحب سے پتہ کریں۔ حاجی صاحب، مسجد کے بارے میں ذرا بتائیں ہمیں کہ کیا ہے؟ یہ جب سے دربار شریف بنا ہے تو ساتھ ساتھ مسجد کی بھی تعمیر پہلے شروع ہوئی، پھر دربار کی تعمیر شروع ہوئی، پھر مسجد کی آرائش شروع ہوئی، پھر دربار شریف کی ہوئی۔ تو اسی طرح یہ تقریباً 50 سال مسجد کو بھی ہو چکا ہے، اور دربار شریف کو بھی یہاں پہ 50 سال ہو چکے ہیں۔ حاجی صاحب، دربار کے بارے میں ذرا بتائیں ہمیں۔ یہ صاحب مزار جو ہیں سیدنا عبداللہ المعروف سید بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ پہلے پشاور میں دفن ہوئے، پشاور میں وفات پائی، پشاور میں دفن ہوئے، اور رہائش ان کی پشاور میں ہی تھی، اور پشاور میں یہ دفن ہوئے۔ تو ان کی وصیت تھی کہ مجھے یہاں سدرہ شریف میں دفن کریں۔ 1901 سے پہلے کے یہ زمیندار تھے یہاں سدرہ شریف کے، تو یہاں پہ ان کی بہت ان لوگوں کے ساتھ محبت تھی، اور جب بھی یہاں دورے پر آتے تھے تو اسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کی مزار مبارک ہے، یہ لوگ کہتے ہیں سدرہ شریف کے جو پرانے لوگ ہیں کہ یہاں آ کر آپ اونٹنی سے اتر جاتے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے۔ تو 4.5 سال بعد جب آپ کو اپنی جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی زوجہ محترمہ زندہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں تو ان کو یہاں پشاور میں دفن کریں۔ تو پھر ان کو اپنے والد کے پہلو میں، آپ کے والد کی مزار پشاور میں ہے، تو والد کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ پھر 4.5 سال بعد آپ کی زوجہ مبارک کی وفات ہو گئی، اور اس کی وفات کے بعد پھر آپ کی وصیت پہ عمل کیا گیا، اور 4.5 سال بعد وہاں سے آپ کے تابوت مبارک کو نکالا گیا، جو 1 رات اور 1 دن پشاور میں لوگوں نے زیارت کی، پھر 1 رات اور 1 دن یہاں سدرہ شریف میں لوگوں نے، ارد گرد کے لوگوں نے زیارت کی، اور 4.5 سال بعد آپ کا تابوت مبارک بالکل ٹھیک تھا، آپ کا چہرہ مبارک بالکل ایسے ہی تر و تازہ تھا جیسے ابھی عصر کا وضو کیا ہو، اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو دفن کیا گیا، اور دفن کرنے کے بعد ابھی جو ہے یہ مرجع خلائق ہے دنیا کے لیے، اور یہ سب لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، لوگوں کے حاجات پورے ہوتے ہیں۔ کون کسی کے لیے اتنی دور سے سفر کر کے آتا ہے؟ اگر کسی کی کوئی دعا پوری نہ ہو، کوئی حاجت پوری نہ ہو تو کون آئے گا؟ یعنی اس کا مطلب اتنی دور سے لوگ آتے ہیں تو جھولیاں بھر کے لے جاتے ہیں۔ تاریخی لحاظ سے ڈیرہ اسماعیل خان میں
سب سے پرانا دربار ہے اور سب سے پرانا مزار ہے، اور عرس مبارک پہ ایسا عرس ملک پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہوتا جہاں پہ شریعت کی پابندی کی جائے، طریقت کی پابندی کی جائے، اور اتنا بڑا لاکھوں کا اجتماع ہو اور وہ سنت اور شریعت کے مطابق اپنی رسومات اور عبادات اپنی ادا کرے۔ یہ پاکستان کا واحد دربار ہے جس میں شریعت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ بیشتر درباروں پہ ہم نے خود بھی دیکھا ہے کہ لوگ قبروں کے اوپر، مزاروں کے اوپر سجدے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، اور اس دربار کی کیا روٹین ہے کہ لوگ سجدے کرتے ہیں یا کیا وہ ہے؟ ہم نے دربار شریف کے باہر لکھ کے بینر لگایا ہوا ہے کہ دربار کو مزار کو سجدہ کرنا گناہ ہے، سجدہ نہیں کرنا چاہیے، اور ہم نے عورتوں کے لیے باہر بینر لگائے ہوئے ہیں کہ عورتوں کو قبروں پر نہیں آنا چاہیے، اور اگر آ بھی جائیں تو خدا نخواستہ اگر آ بھی جاتی ہیں تو ان کو پردہ کرنا چاہیے۔ آپ نے شارٹ لے لی ہوں کہ باہر بینر لگے ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ دربار شریف کی ایک خاصیت ہے کہ نہ تو یہاں پہ ڈھول ڈمامہ ہوتا ہے، اور نہ ہی یہاں پہ کوئی ناچ کود ہوتی ہے، نہ ہی یہاں پہ کوئی سرکس ہوتے ہیں، یعنی آج کل جیسے درباروں پہ ہوتے ہیں عرس نہیں ہوتے بلکہ وہ میلہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل ہے کہ اس دور میں بھی شریعت کے مطابق ہی تمام رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ کیا خواتین کو اس حصے میں داخل ہونے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ یہاں اس مزار مبارک کے اندر تو بالکل ہی عورت کو داخلہ منع ہے۔ یہاں پہ جو متولی بیٹھا ہوتا ہے وہ بالکل اندر نہیں آنے دیتا، لیکن ساتھ ہی والدہ مبارک کی، حضور پیر صاحب کی جو والدہ ماجدہ ہیں ان کی مزار مبارک ہے، تو اس پر جانے کی ان کو اجازت ہے، یہ ساتھ والے محل میں۔ جس طرح کہ ہم نے زیارت کی دربار سدرہ شریف کے، اور اس وقت انہی کے ساتھ ایک اور دربار ہے دربار سدرہ شریف کے جو والد اور والدہ ہیں ان کی یہاں پہ مزار ہیں، اس حوالے سے ہمارے ساتھ حاج صاحب موجود ہیں، اور حاج صاحب ان مزارات کے بارے میں ذرا ہمیں کچھ بتائیں۔ یہ مزار مبارک ہے حضور پیر سید انور شاہ گیلانی کے والد اور والدہ، یہ دونوں اس جالی میں دو مزاریں ہیں، تو یہ یہیں پر ہی فوت ہوئے اور ان کی مزار بھی یہیں پر بنی۔ پردے کی اتنی سخت تھی کہ ہمارے گھر حویلی میں نر مرغہ بھی اندر نہیں جاتا تھا، جب تک وہ زندہ رہیں نر مرغہ بھی اندر نہیں جاتا تھا، اس کو بھی باہر ذبح کر کے اندر بھیجتے تھے، اور حاملہ عورت اگر اندر چلی جاتی اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا تو وہ ضائع ہو جاتا تھا، بچی ہوتی تو وہ بچ جاتی، اگر بیٹا ہوتا تو وہ ضائع ہو جاتا تھا، اس لیے حاملہ عورت کو بھی اندر جانا منع تھا، اتنا پردہ تھا اس کا اور اتنی پردے کی پابند تھی۔ یہاں پر یہ دیے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ ان کی کیا تاریخ ہے، یہ کیوں جلائے جاتے ہیں، ان کے بارے میں ذرا بتائیں۔ وہ اس کی نہ کوئی تاریخ ہے اور نہ بھی اس کا کوئی شریعت میں کوئی کنسیپٹ ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے بزرگوں کا، یہ لوگوں کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ آ کے دیا جلاتے ہیں، منت مانی ہوتی ہے کہ میری یہ کام ہو جائے گا تو میں آ کے دیا جلاؤں گا، بس وہ اس کا کام ہو جاتا ہے، وہ آ کے دیے جلا دیتے ہیں، یا میں دیا جلا کے جا رہا ہوں اور میں اس کو امید ہوتی ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کام کر دے گا، اتنی بات ہے، اس میں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کام تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہی کام کرتا ہے اور اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے۔ یہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں دیوان کے اندر، جہاں پہ حضرت پیر انور شاہ گیلانی صاحب کے جو مریدین ہیں وہ یہاں پہ ملاقات کرتے ہیں، اور حاج صاحب یہاں پر بیٹھتے ہیں، یہ کرسی پر آپ تشریف فرما ہوتے ہیں اور یہ مریدین آتے ہیں یہاں پہ ملاقات کرتے ہیں، اور یہ دیوان نمبر 1 ہے، یہاں پہ ہر عام خاص سب یہاں آتے ہیں اور یہاں بیٹھتے ہیں، یہاں رہتے ہیں، اور یہ مہمانوں کے لیے کمرے بھی ساتھ ہیں، اور یہ دیوان ہے، اس کو دیوان کہتے ہیں، اور یہ شجرہ مبارک ہے حضور پیر صاحب سے لے کے سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ آگے آ جاتے ہیں۔ یہ ہے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک، اور یہ ہیں علی ابن ابی طالب، اور یہ امام حسن کی طرف سے یہ شجرہ چلا آ رہا ہے یہاں تک، اور یہ سیدنا فاطمہ الزہرا اور امام حسین کی طرف سے یہ چلا آ رہا ہے یہاں تک۔ سرکار غوث پاک کی سیدنا عبد القادر جیلانی کی جو والدہ مبارک تھیں وہ امام حسین کی اولاد سے تھیں، اور آپ کے والد جو تھے موسیٰ جنگی دوست وہ سیدنا امام حسن کی اولاد سے تھے۔ تو یہ پیر صاحب سید انور گیلانی سرکار غوث پاک کی اولاد سے ہیں، تو ان کے بیٹے سیدنا عبد الرزاق کی اولاد سے ہیں، اور یہ شجرہ ایسے آتا ہے، یہ شاخ آ رہی ہے، اور یہ ان کا مزار مبارک پشاور میں ہے، اور یہ ہیں صدرہ شریف میں صاحب مزار کا نام مبارک ہے، اور یہ ہیں پیر سید محمد انور شاہ، اور یہ ان کے بیٹے ہیں حسنین محی الدین، اور اس وقت دوسرا بیٹا نہیں تھا اس لیے ان کا نام نہیں ہے۔ اور یہ پوری اولاد ہے غوث پاک کی جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس وقت پیر انور شاہ گیلانی صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور حاج صاحب سے ان کے بیٹے کے بارے میں پوچھتے ہیں ان کا کیا نام ہے۔ اسم مبارک ہے سید علی محی الدین گیلانی۔ حضور پیر سید انور شاہ گیلانی کی 2 شادیاں ہیں۔ پہلی شادی جو ہے وہ کلاچی کے سردار خاندان سے ہے، اس میں سے بھی ایک بیٹا ہے، اس کا نام ہے سید حسنین محی الدین گیلانی، اور دوسری شادی بغداد شریف سے ہوئی ہے، کاظم موسیٰ کاظم کے سجادہ نشین کی بیٹی ہے، اور اس سے سید علی محی الدین گیلانی ہیں، وہ عربی ہے، اور آپ کی والدہ عربی ہیں، اور اس لیے آپ عربی بولتے ہیں۔ آپ اس سے سوال کریں اور یہ آپ کو عربی میں بتائے گا، اور وہ مترجم آپ کو کریں گے۔ اور وہیں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ يعني أنا أحث المسلمين على صلاتهم وعلى تقوية إيمانهم مع رب العالمين وعلى محبة أهل البيت ورسوله۔ علی محی الدین الگیلانی زیدہ مجدہ زیدہ شرفہ نے فرمایا کہ میں تمام امت مسلمہ سے کہتا ہوں کہ تم نماز کی پابندی کرو اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اہل بیت سے سچی محبت رکھو، انشاءاللہ دین و دنیا دونوں کی کامیابی تمہیں حاصل ہوگی۔ یہاں پہ ان کے ٹرانسلیٹر بھی موجود ہیں، ان سے ہم دوبارہ پتہ کریں۔ اچھا، یہاں پہ یہ جو پیر صاحب ہیں ان کی تعلیم کہاں سے یہ حاصل کر رہے ہیں اور یہ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ أنا الآن بالصف التاسع وأدرس ماتريكس الآن، وإن شاء الله هذه السنة سأنتقل للمرحلة العاشرة۔ یہ اب 9th کلاس میں پڑھ رہے ہیں، اب ان کے امتحان انہوں نے دینے ہیں۔ پہلے یہ اپنا بغداد شریف میں زیر تعلیم رہے ہیں، وہاں پڑھتے رہے ہیں۔ منية المصلي وأنا يعني حافظ الآن نصف القرآن الكريم، وإن شاء الله أكمل حفظ القرآن۔ انہوں نے قرآن مجید کے 15 پارے مکمل کر لیے ہیں اور حفظ، اور منیت المصلی اور قدوری شریف جو درس نظامی کی کتابیں ہیں فقہ کی وہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے سدرہ شریف کے مکمل دربار کا اور لائبریری کا اور مسجد کا مکمل طور پر وزٹ کیا، اور زیارت نصیب ہوئی ہمیں بھی، اور پیر انور شاہ گیلانی صاحب کے جو چھوٹے بیٹے تھے پیر معین الدین گیلانی، ان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی، اور یہاں پہ اب ہم آگے چلتے ہیں جہاں پر جو زائرین آتے ہیں ملک بھر سے، ان کا جو کھانا تیار ہوتا ہے اس جگہ پہ جاتے ہیں کہ وہ جگہ کتنی وسیع ہے، اور وہاں پر جائیں گے۔ اس سے پہلے حاجی صاحب سے ایک سوال ہمیں، حاجی صاحب کے سر مبارک پر ایک ٹوپی موجود ہے، اس کی تاریخ ہمیں بتائیں، کیونکہ ہم نے ہمارے سننے والوں کو اس ٹوپی خصوصاً اس ٹوپی کی تاریخ نہیں معلوم ہے۔ جو لوگ ہیں وہ اس ٹوپی کو غلط استعمال کر رہے ہیں، غلط سائڈ پہ لے کر جا رہے ہیں، تو حاج صاحب سے ہم پتہ کریں اس ٹوپی کی تاریخ، اور کیا یہ سدرہ شریف کے حوالے سے کیا وہ پیغام دیتے ہیں۔ یہ تقریباً 3-4 پوسٹ پہلے 300-400 سال یعنی کہ پہلے سے یہ ٹوپی ایجاد ہے،
ہمارے تمام بزرگ جو تھے مریدین اس ٹوپی کو پہنتے تھے، اور یہ اس وقت خاص بزرگوں کے سر پر پگڑی کے نیچے باندھی جاتی تھی، لیکن ابھی جو ہے وہ پگڑی والا رواج آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ٹوپی جو ہے ہر آدمی خاص و عام پہنتا ہے۔ یہ تقریباً 300-400 سال پرانی تاریخ ہے اس کی۔ جیسے اس ٹوپی کی تاریخ 300-400 سال پرانی ہے، ایک قدیمی ٹوپی ہے، قدیمی اس کی جو وہ ہے تاریخ ہے، لیکن اس ٹوپی کو اب موجودہ دور میں غلط استعمال کیا جا رہا ہے اور اسے ایک غلط رخ کے اوپر لیا جا رہا ہے، تو ان حوالے سے آپ لوگوں نے کوئی ایکشن لیا یا نہیں لیا، یا آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم نے کیا ایکشن لینا تھا، ہم نے تو فیس بک پہ ہر جگہ پہ پیغام دیا ہے کہ یہ ٹوپی قادری ٹوپی ہے، یہ قادری لوگوں کی نشانی ہے، یہ سدرہ شریف کی ایک نشانی ہے برسوں پرانی، اور اس کو جو غلط لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ ان کا خیال رکھیں اور ان سے بچیں۔ جی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ جو ٹوپی مبارک ہے یہ قادری گھرانے سے یہ ہے، اور یہ 300-400 سال پرانی یہ ٹوپی کی روایت ہے۔ جب امامہ سر کے اوپر باندھا جاتا تھا تو اس کے نیچے یہ ہوتا تھا، لیکن اب دور بدل رہا ہے تو ٹوپی جو ہے سر مبارک پہ امامے کے بغیر لوگ باندھتے ہیں۔ آپ کے پاس یہاں پہ کتنے زائرین جو آتے ہیں باہر سے، نہ صرف آپ کو ڈیرہ اسماعیل خان سے زائرین یہاں پہ آتے ہیں، پورے ملک بھر سے اور ملک سے باہر بھی آتے ہیں، تو یہاں پر روٹین وائز آپ کے پاس کتنی جگہ اویلیبل ہے، کتنے لوگوں کی یہاں پہ رہائش جو ہوتی ہے، کیا نظام ہے آپ لوگوں کا؟ یہاں پر 200 کے قریب فیملیاں ٹھہر سکتی ہیں بیک وقت، 200 سے قریب فیملیاں یہاں پہ ٹھہر سکتی ہیں، ان کے لیے اتنے کمرے ہیں۔ جیسے ہی کہ آپ نے بتایا ہے کہ 200 کے قریب فیملیاں جو ہیں یہاں پر رہ سکتی ہیں آرام سے۔ جب عرس مبارک ہوتا ہے تو اس وقت یہاں پہ ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد ہوتی ہے، اور چند کلومیٹر تک ہم خود جب آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چند کلومیٹر تک لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں یہاں پہ، تو ان کی رات جو گزارنے کا یہاں قیام جو کرتے ہیں ان کے لیے پھر کیا نظام ہوتا ہے؟ یہ اکثر لوگ جو آتے ہیں وہ ساتھ اپنے شامیانے ٹینٹ لے آتے ہیں، کوئی ٹینٹوں میں ہوتے ہیں، کوئی کسی کو رہائش، ہم یہ کمرے جتنے بھی ہیں عام روٹین میں زائرین کے لیے وہ سب خالی کر دیتے ہیں، اور اس میں جو زائرین عرس والے ہوتے ہیں وہ ہی ٹھہرتے ہیں، اور ان کے لیے ہم نے پورا انتظام کیا ہوتا ہے کہ ان کو ہر قسم کی آسائش اور سہولیات مہیا کی جائیں۔ یہاں پہ ہم پہنچ آئے ہیں، یہاں پہ جو لنگر خانہ کے اندر ہیں، اور حاجی صاحب سے پتہ کریں گے۔ حاجی صاحب، اس جو جگہ یہاں پہ آپ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، یہاں پہ کتنے لوگ جو ہیں وہ آرام سے کھانا کھا سکتے ہیں اور کیا نظام ہے؟ ماشاءاللہ یہاں پہ 24 گھنٹے خادم موجود ہوتے ہیں، جو بھی لوگ آئے، رات کو آئے، دن کو آئے، تو یہ بہت بڑا ہال ہے، اس میں آپ کا کیمرہ مین پورا دکھا سکے تو بہت بڑا ہال ہے، اور اس میں یہ بینچ لگے ہوئے ہیں، ٹیبل لگے ہوئے ہیں، یہاں پہ آرام سے بیٹھ کے سکون سے عزت سے کھانا ملتا ہے، ہر چیز، یعنی کہ خادم موجود ہیں، جو ابھی آدمی پورا بیٹھا نہیں ہوتا کہ اس کا کھانا پہلے لگ جاتا ہے، جو کچھ بھی لنگر میں تیار ہوتا ہے اس کو اسی وقت مل جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو میں یہ بتاتا ہوں، یہاں کا جو نظام ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ کسی 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں ہے، اور بہت پیارا یہاں پہ بینچز لگے ہوئے ہیں، ٹیبلیں لگے ہوئے ہیں کہ جو بھی زائرین آئیں ان کو عزت احترام سے یہاں پہ بٹھا کر ان کو لنگر جو ہوتا ہے کھلایا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ ہم جائیں گے جہاں پہ لنگر تقسیم ہوتا ہے، جہاں پہ عام روٹین کے جیسے ہوتا ہے، یہاں پہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ لنگر جو لوگ آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، ان کو کھلایا جاتا ہے۔ یہ حاج صاحب بھی ہیں تو ان سے بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم حاج صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، یہ بتائیں کہ سدرہ شریف میں آپ لنگر تقسیم کرتے ہیں تو کتنے عرصے سے لنگر تقسیم کر رہے ہیں آپ؟ کم از کم 20-25 سال تک تھی گئے۔ 20-25 سالوں سے آپ یہ کام کر رہے ہیں، تو تقریباً روٹین وائز پہ یہاں پہ کتنے زائرین ہوتے ہیں، اور اس کے دوران جو ہوتا ہے آپ لوگوں کا لنگر کا کیا نظام ہوتا ہے؟ لنگر دا بہت اچھا نظام ہوتا ہے، 3-4 کھانے بنے ہیں الحمدللہ، جمعہ اتوار زردہ پلاہ گوشت یہ بنے ہیں نظام۔ تو آپ جگہ دی ڈٹھی بیٹھے ہو کہ ہر مہمان کو تازہ کھانا دے سوں
ताज़ी रोटी देसूँ। ये इंशाअल्लाह सदर शरीफ दा पीर अनवर शाह दा ये लंगर 24 घंटे जारी होंदा है। बहुत शुक्रिया। जैसा है कि यहाँ के जो खादिम हैं जो तकसीम करते हैं, जो सालन होता है, जो लंगर होता है, वो तकसीम करते हैं और वो भी आप लोगों ने देख लिया। जहाँ पे हम अभी गए थे वहाँ पे जो लंगर तकसीम की जगह थी, जहाँ पे जो ज़ायरीन आते हैं उनको लंगर खिलाया जाता है, और वहाँ उस जगह आपने देख भी ली है। तो अब हम जा रहे हैं जिस मकाम पे, वो एक ख़ासी अहमियत की हामिल है। वो हैं तो सिंपल सी एक तंदूर है, लेकिन सोशल मीडिया पे उनकी हर साल जो वीडियो होती है वायरल होती है, लाखों करोड़ों व्यूज़ आते हैं उस हवाले, क्योंकि यहाँ पे एक ही लैन में कोई 50-60 तंदूर हैं और यहाँ पे जो मौजूद हैं, जिस तरह गेट के अंदर इंटर हुए हैं, तो इसके हवाले से हाई साहब बताएंगे। हाई साहब ये क्या है? ये आम रूटीन का लंगर खाना है जी, वो सामने पक रहा है, उधर कैमरामैन दिखा सके। हम जा रहे हैं उस जगह पे जहाँ पे अब जो लंगर है तैयार हो रहा है रात के लिए, क्योंकि हम सुबह से यहाँ पे दरबार सिदरा शरीफ आए हुए हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे गए और कवरेज की दरबार के मुख्तलिफ़ जगहों पे, और इस वक्त जो हम पहुँच आए हैं रात का वक्त है, और रात के लिए जो यहाँ पे ज़ायरीन रुके हुए उनके लिए खाना तैयार हो रहा है। और यहाँ पे अच्छा भाई साहब ये बताएं कि यहाँ पे कितना खाना अभी तैयार हो रहा है? ये तो इन बच्चों को पता होगा जी, जो तैयार करने वाले हैं। कभी यहाँ पे ये पता नहीं होता कि खाने वाला कौन है और खिलाने वाला कौन है, यानी कोई ये कन्फर्म नहीं होता कि आज 200 आदमी होगा या 100 होगा या 50 होगा। तो यही है कि यही पकाते हैं, जितने मेहमान आते हैं वो खा कर वो फिर दूसरा पकाना शुरू कर देते हैं, फिर तीसरी दफ़ा बैठ जाते हैं पकाने में। ये सारा दिन इनका यही काम है, सिर्फ खाना पकाना। यहाँ पे हमने देखा है कि कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ बन रही हैं। अक्सर मज़ारों में हमने सुना भी है, देखा भी है, बेशतर मज़ारों में वो वहाँ पे जो लंगर का खाना होता है वो खाने के काबिल नहीं होते। आप लोग यहाँ पे इतना नहीं, माशाल्लाह यहाँ पे रोज़ाना गोश्त सब ज़ायरीन को मिलता है। आलू गोश्त होता है या जो भी होता है, माशाल्लाह होता बेहतरीन पका हुआ है। एक दफ़ा आप खाने पे बैठ जाएं तो आप कहेंगे कि मैं सारा दिन खाता ही रहूं। जैसे कि उर्स की तैयारियां जो आपके तरफ कंप्लीट हैं, और कौन से मराइल में अब तैयारियां दाखिल हो चुकी हैं, क्या तर काम जो है आप लोगों के रह रहे हैं, और उर्स जो है जो होगा बाकायदा तौर पे जो स्टार्ट होगा वो कौन सी डेट? ये इंशाल्लाह 13 मार्च को स्टार्ट हो रहा है बरोज़ जुम्मा, और 4 बजे चादर पोशी होगी, इफ्तिताह होगा उर्स शरीफ का, और इतवार के दिन तकरीबन 3 बजे इज्तिमाई दुआ होगी और पीर सैयद अनवर शाह गिलानी सजादा नशीन दरबार आलिया सदर शरीफ तमाम ज़ायरीन से खिताब भी फरमाएंगे और दुआ भी होगी, इज्तिमाई दुआ होगी, जिसमें लोग जो हैं आवाम जो है, जिसकी हर आदमी को ख्वाहिश होती है कि मैं दुआ में शामिल हूँ। और मैं इस वक्त आपके इस चैनल के तवस्सुत से तमाम मुसलमानों को दावत देता हूँ कि वो आखिरी इज्तिमाई दुआ में शिरकत करें। ख़ास करके डेरा इस्माइल ख़ान के लोगों का पहला हक़ है कि उनको ज़रूर आना चाहिए। चलो जैसे भाई साहब ने बात की है, यहाँ पे रोटियाँ भी बन रही हैं, और ये वो जगह है जहाँ जिसका मैं आपको पहले भी बता रहा था कि यहाँ पे ये जो तंदूर हैं कोई 1, 2 या 3 नहीं लगे, बहुत से यहाँ पे तंदूर हैं बड़ी लाइन में। तकरीबन यहाँ पे जितने भी तंदूर हैं भाई साहब से पता करते हैं। अच्छा भाई साहब ये बताएं कि यहाँ पे कितने तंदूर हैं? ये 50 तंदूर लगे हुए हैं जी। ये उर्स शरीफ के दौरान 24 घंटे चलते हैं। यहाँ पे लेबर जो है 24 घंटे काम करती है, शिफ्टों में काम करती है, और ये इसको जो इंतज़ाम को संभालने वाले हैं वो डेरा गाज़ी खान के लोग होते हैं। ये सब लेबर भी डेरा गाज़ी खान की होती है, रोटियाँ पकाने वाले भी और खाना पकाने वाले भी ये डेरा गाज़ी खान के लोग होते हैं। और तीनों दिन गोश्त पकाया जाता है। तीनों दिन गोश्त पकाया जाता है, तो गोश्त के अलावा और क्या क्या चीज़ होती है? और कुछ भी नहीं होता, गोश्त खा खा के लोग रजते हैं। सही। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा रोटी और यहाँ पे ये इंतज़ामात जो होते हैं, तो उर्स के दौरान जो यहाँ पे आपने अगर कोई बाहर से मेहमान आ जाता है और वो अपने साथ बिस्तरा तक नहीं लाता है, और उनके लिए क्या निज़ाम होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मौजूद है यहाँ पे। सैकड़ों की तादाद में बिस्तरे भी हैं जो आम रूटीन में इस्तेमाल होते हैं,
عام روٹین کے مہمان جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، تو عرس شریف کے مہمان آنا شروع ہوتے ہیں، تو ان کے لیے اکثر لوگ اپنے بسترے ساتھ لاتے ہیں، اگر کوئی بھول چوک کے نہیں بھی لاتا تو اس کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ اچھا، عرس کے دوران یہاں پہ جو کھانا بنتا ہے، جو روٹیاں تیار ہوتی ہیں، اور جو تمام تر مضامین جو ہوتے ہیں جو تیار کرتے ہیں، سارے پنجاب سے، ڈیرہ غازی خان سے آتے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگ کیوں نہیں ہوتے؟ کیا یہ کیا ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگ اکثریت میں وہ انجوائے کرتے ہیں، یعنی وہ یہاں پہ بزنس کرتے ہیں، حلوہ کی کافی دکانیں ہوتی ہیں یہاں پہ، اور وہ جو آتے ہیں دور دراز سے لوگ، وہ اس یہاں سے وہ خریداری کرتے ہیں، اور انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں نے ریٹ بھی ڈبل لگائے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی گاڑیوں کو فل کر کے لے جاتے ہیں۔ دیکھیں، کیونکہ سالہ سال جس طرح ہوتا ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کے جو لوگ ہیں وہ خدمت کرتے ہیں دربار کی، اور دربار کے حوالے سے، اور یہاں پہ حاجی صاحب نے جس طرح بتایا کہ جب عرس کے دوران ہوتا ہے تو عرس کے دوران جو ہوتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے جو شہری ہوتے ہیں وہ عرس کو انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں، یہاں پہ عبادتیں کرتے ہیں، یہاں پہ دینی مجالس ہوتی ہیں، دین کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں، تو وہ خصوصاً سننے آتے ہیں۔ اور یہاں پہ ڈیرہ اسماعیل صرف یہ عرس کی وجہ صرف یہاں پہ ڈیرہ اسماعیل خان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ بے روزگاری ڈیرہ اسماعیل خان میں بہت زیادہ ہے۔ جب یہ عرس کے 3-4 روز ہوتے ہیں تو ہر ایک غریب کا کام یہاں پہ چل پڑتا ہے، ہر ایک بندہ کوئی نہ کوئی چھوٹی بڑی دکانیں یہاں پر لگا کر ان کی بھی کوئی گھر کا روزگار چل جاتا ہے۔ آپ نے جیسے تندور کی جگہ دیکھی جہاں پہ روٹیاں بنتی ہیں، جہاں پہ سالن بنتے ہیں، وہ جگہ بھی دیکھی ہے، اور اس جگہ پہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ یہ خاصی اہم جگہ ہے۔ یہاں پہ جو ہے سالن ہوتا ہے، روٹی ہوتا ہے، زائرین کو یہیں سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ کہ آپ کو یہاں پہ ایک جگہ نظر آ رہی ہوتی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ لوگ اس سائڈ پہ ٹھہرتے ہیں اور میدان جو بیٹھ کر روٹی کھاتے ہیں باقاعدہ طور پہ۔ یہاں پہ دسترخوان لگے ہوتے ہیں، بہت بڑا ہال ہے، کیونکہ رات کافی زیادہ ہو گئی ہے اور کیونکہ لائٹ کی کمی ہے جس کی وجہ سے نہیں نظر آتے ہیں، اور یہاں پہ تمام تر سالن رکھا جاتا ہے۔ ایسے ہے صاحب؟ ایسی ہے، بالکل ایسی ہے، یہاں پہ سالن رکھا ہوتا ہے، یہاں پہ روٹی ہوتی ہے، وہاں یہاں پہ وہ تقسیم کرنے والے دوڑے لگا رہے ہوتے ہیں، اور لوگ جو زائرین ہیں وہ آرام سے بیٹھ کر کھانے کھا رہے تھے۔ جیسا کہ ہم نے مکمل دربار سدرہ شریف کا وزٹ کیا، اور دربار سدرہ شریف کی زیارت نصیب ہمیں بھی ہوئی، اور تمام تر زیارت گئے جہاں پہ دربار کا کھانا پینا تیار ہوتا ہے، وہ جگہ بھی دیکھی، جہاں پہ لائبریری تھی، یا مکمل وزٹ کر لیا ہے۔ تو اب حاجی صاحب سے پتہ کریں، حاجی صاحب اب کہاں پہ جانا ہے؟ اب سامنے سجادہ نشین دربار عالیہ صدرہ شریف پیر سید انور گیلانی، جس کو تمام عوام بابا جی کے نام سے پکارتے ہیں، ابھی وہ صاحب نے بابا جی تشریف فرما ہیں، آپ کا کیمرہ اگر دکھا سکے تو اب ان سے آپ بات چیت کر لیں، جو بھی دنیا کو وہ پیغام دینا چاہتے ہیں، آپ کی وساطت سے آپ ان کا پیغام ریکارڈ کر کے دنیا کو آپ سنا سکتے ہیں۔ اس وقت ہم پیر صاحب کے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے، اور چوں ہی ہم نے پورا مزار کا وزٹ کیا ہے، اور اس وقت پیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پیر صاحب، امت مسلمہ کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ اس وقت اتحاد، اتفاق اور یکجہتی کی ضرورت ہے، کہ تمام تر فرقہ واریت اور ذاتی فسادات سے بچ کے امت کو یکجا اکٹھا کیا جائے، اور ان میں اتحاد و اتفاق کی پوری کوشش کی جائے۔ میری امت کے لیے خصوصی یہ رائے ہوگی کہ فرقہ واریت اور ذاتی فسادات سے بچ کے پاکستان کے اتحاد، اتفاق اور یکجہتی کے لیے پوری کوشش کی جائے۔
بہت شکریہ. جیسا کہ پیر صاحب کی آپ نے بات سنی اور جیسے پیر صاحب نے امت مسلمہ کے حوالے سے بتایا ہے کہ اتفاق اور اتحاد سے رہنا چاہیے. ہمارا پروگرام اس وقت اختتام پذیر ہوتا ہے کیونکہ صبح سے ہم دربار سدرہ شریف میں ہیں اور تمام دربار میں ہم نے وزٹ کیا ہے اور یہاں پہ جو مریدین تھے ان سے بھی ہم نے بات چیت کی, پیر صاحب سے جو تھی ان سے بھی ملاقات کی. ڈیرہ اسماعیل خان کی ایک تاریخی لحاظ سے یہ دربار ہے, مزار ہے, اور اس وقت ہم صرف آخری لمحوں میں آپ کو دربار شریف کا آخری منظر دکھانا چاہتے ہیں اور پھر ہمیں اجازت دیجیے. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دربار سدرہ شریف کا رات کا منظر ہے. فراز احمد مغل کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ ہم اگلے ہی کسی مزار دربار پہ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.